خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی بے شمار نعمتوں اور برکات کے لیے جس نے ہم سبوں پر نچھاور کر رکھی ہیں، زندگی کے لیے، صحت اور تندرستی کے لیے، اور اولاد جیسی نعمت کے لیے، اور پھر خوبصورت کلیسیا کے لیے اور پاک خدمت کے لیے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس بات کے لیے بھی خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے گواہ کے طور پر اسلامی دیش میں زندہ اور قائم رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں افغانستان میں کیسی صورتحال ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، بے گھر ہیں، بے یقینی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اسی طرح اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں بے چینی ہے۔ لیکن میں اور آپ کتنے بابرکت لوگ ہیں جو بڑے ہی پرسکون انداز سے خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، اور میں ان لوگوں کے لیے بھی ہمیشہ دعا مانگتا ہوں جو ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ کاش وہ بھی خداوند کے نعمتوں کی قدر کریں، اسے پہلا درجہ دیں اور اس کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ عزیزو، ہم نے مزامیر کا سلسلہ شروع کیا تھا اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل جاری ہے، اور آج 119ویں زبور کے 8ویں حصے پر غور کریں گے۔ اس 8ویں حصے کو ہیت کہا گیا ہے، جو عبرانی زبان کا لفظ ہے، الفابیٹس ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم ان آیات پر غور کریں گے جو یقیناً ہمارے لیے باعث برکت ہیں۔ خداوند میرا بخرا ہے۔ آئیں ذرا ان چند الفاظ پر غور کریں۔ کیوں خداوند میرا بخرا ہے؟ کیوں خداوند میرا حصہ ہے؟ کیوں میں خداوند کا حصہ ہوں؟ جس طرح ہم بڑی خوشی سے اور فخر سے دنیوی جائیداد کے لیے بات کرتے ہیں، میرا فلاں جائیداد میں حصہ بخرا ہے، فلاں کاروبار میں میرا بہت بڑا حصہ ہے، ہم دنیوی طور پر امیر ہونے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ ہر وقت ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم مالدار بن جائیں اور ہمارا سماجی معیار بڑھ جائے اور لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ یہ انسانی سوچ ہے، اکثریت کی یہ سوچ ہے۔ لیکن عزیزو، زبور نویس ہمیں اس سے ایک قدم آگے لے جانا چاہتا ہے اور ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ مسیح میں کتنا لازوال اور منفرد خزانہ ہمیں ملا ہے۔ جو دنیوی جائیداد ہے، جو دنیوی کاروبار ہے، اس میں وہ خاص خزانہ نہیں ہے جو مسیح کو حاصل کر لینے میں ہے۔ ذرا دیکھیے زبور نویس پر خداوند نے کیا ظاہر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ہم مزامیر کے اس کتاب کو ہمیشہ سب سے بڑی بشارتی کتاب کا نام دیتے ہیں۔ اسی زبور کی چند آیات ہیں جو مسیحا کے بارے میں بھی بڑی صفائی سے لکھی گئی ہیں۔ اور یہاں عزیزو، زبور نویس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسیح کو حاصل کرنا بہت زیادہ امیر ہونے کے مترادف ہے۔
یعنی دنیوی مال زیادہ ہونا کچھ زیادہ ضروری نہیں ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم مسیح کو حاصل کر لیں. یہ بہت بڑی امیری ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم غریب لوگ ہیں، وہ معاشی پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، شاید معاشرتی پہلو کو بھی مد نظر رکھیں کہ معاشرے میں ہمارا مقام بہت نیچے ہے. لیکن عزیزو، ایماندار ہونا اور وہ بھی مسیح کا نمائندہ ہونا، مسیح پر ایمان رکھنا، وہ سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. اور پھر ہم خوشی سے کہہ سکتے ہیں کہ مسیح میرا بکرا ہے، مسیح میرا حصہ ہے، خداوند میرا حصہ ہے. اگر جائیداد میں، دنیوی جائیداد میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے تو کم از کم مسیح کی محبت، مسیح کی شفقت، مسیح کے آرام میں میرا بہت بڑا حصہ ہے. اور یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں بڑے ہی خوبصورت الفاظ ہیں. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. یعنی مکانوں کی کمی نہیں ہے. اور یہ زندگی تو چند روزہ ہے نا. اور لکھا ہے 70 ورے بھی 80 ورے بھی آخر نو پھر بھی فنا. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں. جس دنیا میں ہم پردیسی اور مسافر ہیں وہاں ہمیں بہت زیادہ حصے بکرے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی اسٹیشن پر رات بسر کریں گے تو یہی امید ہوگی کہ بس گاڑی آنے والی ہے اور ہم چند ہی گھنٹوں میں چلے جائیں گے. بیان ہی عزیزو، 70-80 برس کی زندگی کی بجائے اس زندگی پر غور کریں جہاں ہم نے ہمیشہ کے لیے خداوند کے ساتھ رہنا ہے اور اس کا حصہ کہلانا ہے. اس سے اگلی آیت ہے اے خداوند میں تیرے کرم کا خواہ ہوں، میں تیرے رحم کا طلبگار ہوں، میں تیرے فضل کو پانے کی خواہش رکھتا ہوں. خداوند کا کرم ہمیں ہماری لیاقت سے نہیں مل سکتا. خداوند کا کرم ہمیں ہماری اپنی محنت سے نہیں مل سکتا. خداوند کا کرم اس کا مفت فضل ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ چونکہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، چونکہ میں اچھے کام کرتا ہوں، اپنے آپ کو اچھا کہنا، اپنے آپ کو ہمیشہ راست بازی کہتے رہنا اور دوسروں سے بہتر ثابت کرنا. انگریزی زبان میں بڑا ہی پیارا لفظ ہے سیلف رائچسنس. کوئی ہمیں کہے یہ بندہ راست باز ہے، اچھی بات ہے. ہم خود ہی اپنے منہ سے کہتے رہے میں بہت اچھا ہوں، دوسروں سے اچھا ہوں، دعا بھی دوسروں سے اچھی کرتا ہوں، کلام بھی دوسروں سے اچھا پڑھتا اور سناتا ہوں، دہیکی بھی زیادہ دیتا ہوں، خیراتی کام بھی بہت کرتا ہوں. تو ایک گنہگار شخص کہے اے خداوند میں اس قابل ہی نہیں کہ تیری حضوری میں آ سکوں، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، میں بس اپنا دل تیرے حضور پیش کرتا ہوں، بس یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے قبول کر لے. میں تیرے کرم کا خواہ ہوں، میں تیرے رحم کا طلبگار ہوں. تو عزیزو، اس سے بڑی دعا کیا ہو سکتی ہے؟ مرد دعا ہونا بہت بڑی عزت ہے. مرد دعا کے بارے میں لکھا ہے راست باز کی دعا سے بہت کچھ ہوتا ہے اور ایک شہر بھی بچ جاتا ہے. اور میں آج کل اپنے دوستوں سے یہ کہہ رہا ہوں افغانستان کے لیے دعا کیجیے گا. کئی لوگ ہیں جو ذات، برادری اور مذہب کی حد تک سوچتے ہیں.
میں انہیں تنگ ذہن کہتا ہوں، تنگ نظری ہے۔ ہم کیوں انسانیت کی بنیاد پر نہیں سوچتے؟ ہم کیوں بنی نوع انسانیت کے لیے دعا نہیں کرتے؟ ہم کیوں خدا کی مخلوق کے لیے بھلے کی دعا نہیں مانگتے؟ ہم کیوں ان پر کرم کے لیے دعا نہیں مانگتے؟ عزیزو، اپنے لیے ہی دعا مانگنا، اپنے گھر کے لیے ہی دعا مانگنا، اپنے ملک کے لیے دعا مانگنا کافی نہیں ہے۔ دعا کریں کہ خداوند اس دنیا جہاں میں امن اور سلامتی قائم کرے، اور ہم مسیح خداوند کی محبت کو دوسروں میں بانٹ سکیں۔ بہت سارے عزیز ہیں جو ہمیں فون کر رہے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں انسانیت کے ناطہ سے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کشادہ دلی اور وسیع قسم کا ذہن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تنگ نظر اور تنگ دلی والا شخص جو ہے وہ تو گھر کی صحیح سربراہی نہیں کر سکتا، وہ کلیسیا کی سربراہی کیا کرے گا، اور وہ ملک کی سربراہی کیسے کرے گا؟ اچھا دل اور اچھا ذہن یہ خداوند کی بخشش ہے۔ 10 بہن بھائیوں میں سے عزیزو ہر کوئی کشادہ دل نہیں ہوتا، خدا کسی نہ کسی کو چنتا ہے۔ خداوند کلیسیاؤں میں سے بھی کسی نہ کسی کو چنتا ہے، اور ملک کی سطح پر بھی وہ کسی نہ کسی کو چنتا ہے، اور یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے باعث فخر نہیں ہے جو اس رتبے تک پہنچتے ہیں۔ اے خداوند، میں تیرے کرم کا خواہاں ہوں، یہ میری درخواست ہے۔ اور اس سے اگلی آیت ہے، خداوند کی راہوں پر غور کرنا۔ اور خداوند کی راہیں کون سی ہیں؟ کلام مقدس میں بتائی گئی راہیں۔ عزیزو، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی ہے کہ بے شمار علماء کرام نے کلام مقدس کو آیت بآیت اور لفظ بلفظ ہماری آسانی کے لیے تحریر کر دیا ہے، اور تقریباً ہر زبان میں یہ کتابیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور کتنا اچھا ہے، ہم بڑے آسان لفظوں میں یہ سیکھتے ہیں کہ کلام مقدس کی جو راہ ہے وہ کون سی ہے، وہ کون سی راہ ہے جو کوہ کلوری کی طرف جاتی ہے، وہ کون سی راہ ہے جو مسیح یسوع کی طرف جاتی ہے۔ کیا وہ کشادہ راستہ ہے؟ کیا وہ تنگ راستہ نہیں ہے؟ کیا وہ دکھوں سے بھرا ہوا راستہ نہیں ہے؟ کیا وہ کانٹوں بھرا راستہ نہیں ہے؟ کیا وہ خوشحالی کا راستہ ہے؟ کیا مسیح پر ایمان لانے سے دنیوی خوشحالی کی ہی خواہش کریں گے؟ یہ عجیب و غریب تعلیم جو ہے آج کل ہمارے دیش میں بڑی پھیلائی جا رہی ہے۔ مسیح پر ایمان لانے سے ہم دنیوی دکھوں سے تو آزاد نہیں ہوں گے نا، جب تک اس بدن میں ہے شریر ہمیں تنگ کرتا رہے گا۔ یاد رکھیے گا، ابلیس بنی نوع انسان کو چین سے رہنے نہیں دیتا، وہ خدا کی مخلوق کو ہمیشہ تنگ کرتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کو تسلی عطا کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں، فکر نہ کرنا۔ اور وہ وقت مقررہ پر ہمیں بحال کرتا ہے، ہماری فکر پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اور ہماری ضروریات کو بھی عین وقت پر پورا کرتا ہے، ہماری خواہشات سے بڑھ کر ہمیں وہ عطا کرتا ہے۔ عزیزو، بس خداوند کی راہوں پر چلنا یہ ضروری ہے، اور ہم اس حکمت کو نہیں جان سکے۔ اکثریت ابھی تک
خداوند کی رہنمائی سے اور کلام کی رہنمائی سے بہرا ہے۔ اکثریت مسیح کے خلاف ہے۔ بے شک بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا واحد کو مانتے ہیں، خدا کی کثرت پر یقین نہیں رکھتے، بے شمار خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، مسیح کے نام پر انہیں بے چینی ہو جاتی ہے۔ مسیح نے تمہارا بگاڑا ہی کیا ہے؟ مسیح نے تمہیں کون سا نقصان دیا ہے؟ پہلی صدی عیسوی میں مسیح جب دنیا میں آیا بدنی صورت میں، تو کیا اس نے کوئی برا کام کیا تھا جو اکثریت اس کے خلاف تھی؟ اس نے تو اس دور کے لوگوں کو ان کی بیماریوں سے نجات دی، ان کے گناہوں سے نجات دی، ان کی بھوک میں انہیں روٹی عطا کی، سمندری طوفان میں انہیں قوت دی اور پانی پر چلنے کا فضل عطا کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے، جب ہرے درخت کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو سوکھے درخت کے ساتھ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تو کیا میں اور آپ جس دنیا جہاں میں رہتے ہیں اور مسیحی کہلاتے ہیں، ہم یہ سمجھیں کہ مسیح پر ایمان لانے سے ہم ایک کشادہ، خوشحال اور خوشگوار راستے پر چل پڑے ہیں؟ یہ علم کی کمی ہے۔ مسیح پر ایمان لانے سے ہم دکھوں میں سے بھی گزریں گے، بیمار بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، لیکن مسیح پر ایمان لانے سے جو منفرد ایک اسپیشل خزانہ ہمیں ملتا ہے، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ بہت مہنگا ہے اور قابل عزت ہے کہ ہم اس حصہ میں شامل ہیں۔ عزیزوں سے اگلی آیت میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں لوگ بڑی جلدی کرتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی۔ اور میں دیکھتا ہوں لوگ کھانا پکانے میں بھی بڑی جلدی کرتے ہیں، مہمان آ جائیں تو بڑی جلدی کرتے ہیں، گھر کے کام صبح سویرے 5 بجے اٹھ کے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر کام کو جلدی جلدی کرتے ہیں۔ اور بظاہر ظاہر ہوتا ہے نا، بڑے ہی اچھے لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، انگریزی زبان کا لفظ ہے ایفیشینٹ ہے، یہ بڑے اچھے، اور اچھی بات ہے، دنوی جو مینیجرز ہیں، مالک ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں۔ پر ذرا سوچئے گا، کاروباری معاملات میں ہم جلدی کرتے ہیں، پیٹ کے لیے ہم جلدی کرتے ہیں، پر کیا روحانی خوراک کے لیے ہم جلدی کرتے ہیں؟ کیا خداوند کے فرمان کو ہم ماننے میں جلدی کرتے ہیں؟ داؤد نبی غلطی کر بیٹھا، پر کیا ہوا؟ جب ناتن نبی نے اس پر ظاہر کر دیا تو اسے احساس ہوا، اور جب احساس ہوا تو توبہ کی۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جہاں جو لکھا ہے نا، میں نے تیرے فرمان ماننے میں جلدی کی اور دیر نہ لگائی، یعنی میں نے اقرار کر لیا کہ خداوند مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ ذرا خداوند کی آواز کو سنیے گا، فرمان پر توجہ دیجیے گا اور کہیں، اے خداوند، میں نے تیرے فرمان کو جان لیا ہے اور جلدی کروں گا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مصرف بیٹا، جب اسے احساس ہو گیا تو اس نے کیا کہا؟ میں جلد اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ٹھہرا۔ اس نے جلدی کی،
اس نے دیر نہیں لگائی، احساس ہوا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اور باپ کی شفقت، وہ پہلے سے ہی منتظر تھا، وہ پہلے سے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے اس مصرف بیٹے کا انتظار کر رہا تھا۔ داؤد نبی لکھتا ہے، اے خداوند، میں نے تیرے حکم ماننے میں دیر نہیں لگائی، اور اکثریت حکم ماننے میں دیر لگاتی ہے۔ آج کے دور میں، افراتفری کے دور میں، بے راہ روی کے دور میں، خود غرضی کے دور میں، اپنی ذات کے لیے تم ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، پر خداوند کو وقت دینے میں لاپرواہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں خیر صلاح۔ مہمان گھر آ گئے ہیں تو کہتے ہیں چلو مہمانوں کو پہلے سنبھال لو۔ کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے کہ ہم نے ایک وقت مقرر کر لیا ہے خداوند کے لیے۔ داؤد نبی لکھتا ہے، شام صبح دوپہرا نو میں فریاداں گزرانا، سنے گا رب رونا میرا نالے سے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، اگلی آیت میں لکھا ہے، عین ممکن ہے شریر ہمیں بڑی چلاکی سے پھنسانے کی سازش کر رہا ہو۔ شریر کو پھنساتا ہے، وہ ایماندار کو پھنساتا ہے، اور شریر کے لیے تو خوش ہوتا ہے نا، یہ میری ٹیم کا بندہ ہے۔ ابلیس خوش ہوتا ہے کہ اس کی ممبرشپ بڑھ گئی ہے۔ ابلیس گرجا گھروں سے بھی نہیں ڈرتا، بڑے بڑے رہنماؤں سے بھی نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے میرے ہی نے اندروں میرے نال، بے شک اتوں تو اچھے چوگے پا کے دعا نماز کرا دیں نے، پر انہاں دا دل جڑا وہ میرے نال ہے۔ اور یہ دورہ معیار اور منافقت ہمیں لے ڈوبتی ہے، اور ابلیس اسی طرح ہمیں پھنساتا ہے۔ وہ ہمیں کہتے ہیں جلدی جلدی پہلے دنیاوی کام تو کر لو، باس مالک اس سے ہوگا، تمہارے کام رہ جائیں گے، کل کیا کرو گے، آج ہی ختم کرو۔ اور ہمیں دنیاوی کاموں میں اس نے الجھا رکھا ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ دنیاوی کام اپنی جگہ، لیکن کیوں نہ ہو ہم خداوند کے لیے بھی کوئی وقت مقرر کریں۔ عزیزو، ایماندار اپنی رہنمائی اور تحفظ کے لیے کلام کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھے۔ ایماندار اپنے تحفظ کے لیے، اپنی محافظت کے لیے، اور داؤد کہتا ہے میں نے تیرے کلام کو دل میں بسا لیا۔ کلام ہی ہمارا تحفظ کرتا ہے، اور ہم نے بچپن سے یہ سیکھا ہے جب ڈر لگے تو فوراً یسوع کا نام لو، فوراً کہو خداوند میرا چپان ہے۔ اور میں نے بہت سارے ایمانداروں کو دیکھے جب وہ ابلیس کو اور بدروہوں کو بھگاتے ہیں نا تو یسوع کا نام لیتے ہیں، کہتے ہیں یسوع کے نام سے بھاگ جاؤ، دوڑ جاؤ۔ اور کچھ ایسے بھی ایماندار ہیں وہ کہتے ہیں کڑی دی کڑی جا پھر پاویں آ جائے، میری عزت رہ جائے، اور دعا میں کہتے ہیں خداوندا تیرے خادم دی عزت نہیں رہنی۔ اور یہ نہیں کہتے خداوندا تیرے نام کو عزت ملے، تیرے نام کو جلال ملے، کہتے ہیں تیری عزت نہیں رہنی۔ اور کئی سال پہلے میں نے بھی یہ جملہ بولا تھا، جج والا کی کلیسیا میں بدروہیں نکالتے، پہلا بدروہوں کا لشکر جس کے لیے میں نے دعا کی، اور وہ نکلے نا عزیزوں، اور میں 40 منٹ دعا کرتا رہا، میری کوار بچوں کی کوار بھی گاتی رہی، اور وہاں پر بالمیکی رہتے ہیں، اس وقت بھی تھے اور آج بھی
ان کے جو دیوتا ہیں ان کے دلوں میں راج کرتے ہیں. اور وہاں خداوند نے مجھے تربیت کے لیے بھیجا، اور جب میں 40-45 منٹ دعا کر کے تھک گیا، باری باری کوار کو موقع دیتا رہا، تو بعد میں دل میں کیا دعا کی، بلکہ اونچی کہا، اے خداوندا نواں نواں خادم بڑھیا وا، عزت رکھ لے. انہیں کہنا لے وڈا پادری، ایسے کہتے بدرو ہی نہیں نکلی. یہ ہماری سوچ ہے. میں چاہتے ہیں، ہم اپنی عزت چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، ہم گھٹیں اور تو بڑھے. عزیزو، مسیحی نام رکھ لینا، مشکل مسیحی نام رکھنا جو بولے بھی نہ جا سکے، اور اپنے ہر نام کے آگے مسیح لکھ لینا، اس سے ہم مسیحی نہیں بنتے. ہم مسیحی تب بنتے ہیں جب مسیح ہماری زندگیوں میں سکونت کرے، جب کلام ہمارے دلوں میں سکونت کرے، اور جب ہم کلام کو کام کرنے دیں. شریر ابلیس ہمیں پھنسانے کی کوشش کرے گا. 62ویں آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. آدھی رات کے وقت قید خانہ میں پولس اور سیلاس دعا کر رہے تھے. مرد خدا وہ دعا کر رہے تھے، خداوند کی حمد کے گیت گا رہے تھے. یہ رسولوں کے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے. شریر انہیں تنگ کر کے خوش ہو رہے تھے. شریر بڑے خوش تھے کہ دیکھو ہم نے انہیں قید خانہ میں ڈلوا دیا ہے. شریر خوش ہوتا ہے بدلہ لے کر، شریر خوش ہوتا ہے ایماندار کو دیکھ دے کے. شریر نے انہیں قید خانہ میں ڈلوا دیا، انہیں ہتھکڑیاں لگ گئی، انہیں بیڑیاں لگ گئیں، اور خداوند کے فرشتہ نے ان کی بیڑیوں کو، ان کی زنجیروں کو بھی کھول دیا. عزیزو، کیا قید خانہ میں انہوں نے خداوند کے خلاف آواز اٹھائی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تو خداوند کی صداقت کے گیت گا رہے تھے. اے خداوند تو سچا ہے، تو برحق ہے. کیا اس حد تک ہمارا ایمان ہے؟ یہ ہمارا ایمان بس جو ہی دعا کریں اور خداوند ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دے جس کی ہمیں ضرورت ہے. جن اشیاء کی خداوند کی مرضی ہے وہ نہیں ہے. یہ ہماری خود غرض سٹائل کی دعا ہے. انہوں نے دکھ میں بھی خداوند کی شکر گزاری کے گیت گائے، اور خداوند نے انہیں آزاد کیا، اور اس دور کے لوگوں کو اور آج کے دور کے لوگوں کو بھی یہ سکھا دیا، ابلیس تمہیں تنگ کرے گا پر گھبرانا نہیں. ہم نے خداوند ہی کو اپنا خالق اور مالک تسلیم کرتے رہنا ہے. اور عزیزو، اگلی آیت میں لکھا ہے، جو خدا کو پیار کرتے ہیں وہ لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں. ذرا الفاظ پر غور کیجئے گا، میرے ساتھ مل کر بولیے گا، جو خدا کو پیار کرتے ہیں وہ لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں. آمین. اور اگر کوئی کہے میں خدا کو پیار کرتا ہوں اور لوگوں کو پیار نہیں کرتا تو وہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے بات کی نا افغانستان کے لوگوں کی. اگر خدا کو پیار کرتے ہیں تو مظلوم انسانوں سے بھی پیار کرنا چاہیے. ضرورت مند، بیمار، بے سہارا لوگوں سے بھی پیار کرنا ہے. اور دوسری خاص آیت ہے، ذرا میرے ساتھ مل کر بولیے گا، جو کلام مقدس سے محبت رکھتے ہیں وہ کلام کے ساتھ تمام محبت رکھنے والوں سے محبت رکھتے ہیں. آمین. یعنی جو کلام سے محبت رکھتا ہے
ہر اس شخص سے محبت رکھے گا جو کلام سے محبت رکھتا ہے. اور کلام کیا ہے؟ کلام خدا ہے. کلام سے محبت رکھنا ضروری ہے. کلام سے محبت رکھیں گے تو دوسرے لوگوں سے محبت رہے گی. پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، کلام سے محبت، خدا سے محبت، یہ عالمگیر رفاقت ہے. خداوند سے محبت، اس کے کلام سے محبت عالمگیر رفاقت ہے. یہ قومی، سماجی اور نسلی اختلافات سے بالاتر ہے. یہ صرف اپنوں سے محبت نہیں سکھاتی، سماجی، نسلی اور نسلی اختلافات سے بالاتر ہے. یہ مسیحیت کا درس ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا کہ ایماندار کو تنگ ذہن نہیں ہونا چاہیے، کشادہ دل ہونا چاہیے. تنگ نظری اس کے لیے نقصان دہ ہے. بڑا دل رکھیں، دوسروں کا بھلا کرتے رہیں، خدا آپ کا بھلا کرے گا. عزیزوں، یہ صرف میری زندگی میں نہیں، ہر شخص کی زندگی میں ایسے بے شمار تجربات ہیں جنہوں نے سچ مچ خداوند کو اپنایا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کیا ہے. خداوند نے عزت دی ہے. اور آخری آیت کیا ہے؟ خداوند کی دائمی شفقت ہر جگہ موجود ہے. دائمی سے مراد ہے ہمیشہ رہنے والی شفقت، ہمیشہ رہنے والی محبت، ہمیشہ رہنے والی مہربانی. ہر کہیں موجود ہے، ہر کہیں، کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. لیکن یہ زمین اس کی شفقت سے معمور ہے. یہ زمین اس کی شفقت سے معمور ہے. اس زمین پر، اس سیارے پر غور کیجئے گا جہاں میں اور آپ رہتے ہیں. جگہ جگہ خداوند کی شفقت کو محسوس کرتے ہیں، اس کی محبت کو محسوس کرتے ہیں. یہ اس کی محبت سے، شفقت سے، فضل سے معمور ہے. اس زمین پر جہاں ہم چلتے پھرتے ہیں، ہماری شکر گزاری کیا ہے؟ اے خداوند، میرے دل کو پاک روح سے نرم کر. میرے دل کو پاک روح سے نرم کر. مار سے نہیں، ڈر سے نہیں. جس طرح دنیاوی مذاہب ہے، وہ خوف سے خدا کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم کبھی کبھار حیران ہو جاتے ہیں، ان کا خدا اتنا سخت ہے. ڈراتے ہیں. اور یہ لکھا ہے، میرے دل کو پاک روح سے نرم کر تاکہ میں تیرے بارے میں سیکھتا رہوں. اگر دل نرم ہوگا پاک روح کے وسیلہ، تو ہم عزیزوں خداوند کے بارے میں سیکھتے رہیں گے. خداوند یسوع مسیح ہمیں مار سے نہیں، خوف سے نہیں، محبت سے بلاتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ دیکھ، میں دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں. کیا خداوند جبرن ہمارے دل میں نہیں آ سکتا؟ کہتا ہے اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر آ کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، رفاقت اور شراکت کو بڑھاؤں گا. میں جبر نہیں کرنا چاہتا. اے خداوند، میرے دل کو پاک روح سے نرم کر تاکہ میں تیرے بارے میں سیکھتا رہوں. یہی ہماری شکر گزاری ہے. اس زمین پر جہاں ہم بستے ہیں، جہاں خداوند کی شفقت سے یہ زمین معمور ہے. عزیزو، اس زمور میں جو خاص مضمون ہے وہ خداوند کی شریعت کا اشتیاق ہے، چاہت ہے.
खुदावंद की शरीयत का इश्तियाक, चाहत, शौक, उसके फायदे देखे मैंने कितने बताए हैं। और आसान लफ्जों में खुदावंद के कलाम को अपने दिलों में बसने दो। और फिर हमने ये भी सीखा है वो हमारे दिलों में बसता है, पर वो जबरन हम इस्तेमाल नहीं करता। लिखा है कि खुदा के रूह को काम करने दो। ये मेरी और आपकी मर्जी है, हम खुदावंद के रूह को काम करने दें या अबलीसी रूह को कहें तू मुझे चला। और आजकल तो जो मासूम लोग हैं ना, उन्हें ये नहीं पता चलता कि ये खादम जो है ये अबलीस की रूह से मुझे चला रहा है या मसीह की रूह से मुझे चला रहा है। फर्क करना ईमानदारों का काम है। और दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अजीब व गरीब तालीमात है आजकल, और सोशल मीडिया के दौर में मैं ऐसी वीडियो क्लिप्स देके हैरान हो जाता हूं कि हमने अपने बाप दादा से ऐसी मसीहत के बारे में नहीं सीखा, ना ही दीनी कुतब में, मसीही कुतब में ऐसे पढ़ा है। जो नई नई इस्तिलाहात आज हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं। अजीजों, खुदावंद की शरीयत का इश्तियाक हमारे लिए बायस से बरकत है। और आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को अपने दिलों में बसने दें, खुदावंद का शुक्र अदा करें। उसमें हमारा हिस्सा है, हम उसके हैं, हम उसके हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। आए हम शुक्रगुजारी के लिए खुदावंद के हुज़ूर झुकें और दुआ करें। मुल्क को, कौम के लिए बरकत की दुआ मांगें, और आज के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ मांगें जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है।